کی بجائے میں نے فرخندہ پڑھا. فرخندہ نے اپنے افسانے کاری کے لیے لکھے اور نقاد کو پڑھا. کیسی چالاک خاتون فرخندہ نے اپنے افسانے کاری کے لیے لکھے اور نقادوں کو پڑھائے. کیسی چالاک خاتون لکھتی ہمارے لیے ہے اور تعارفی سند 9 تبصرہ نگاروں سے لے کر اپنی کتاب تلاش دماغ میں پہنچی عورت کے پہلے 30 صفحے پڑھتے ہیں. فرخندہ ان پرندوں کے غول میں شامل ہے جو اپنے پر کٹوا کر وہاں خود فریبی اور خود ستائشی کے پینافلیکس چپکا لیتے ہیں. وہ پرندے تو کہلاتے ہیں لیکن اڑ نہیں سکتے. فرخندہ نے یہ پینافلیکس چونچ میں دبا دیا ہے, پر نہیں کٹوائے, اڑان نہیں چلی. میں اسی لیے فرخندہ کی تہذیب پر تبصرہ نہیں کروں گا کہ میں اس کا اہل ہوں. فرخندہ کی نثر اظہار کی طاقت, سادہ بات کہنے کی جادوگری, تنوع, شاعری, افسانے کی نویسی, تحقیق, مضمون نگاری, مرثیہ گوئی, غرض کیا ہے جو اس دان پان خاتون کے پاس نہیں ہے. وہ ایک ایسا درخت ہے جس میں پودے, بیل, جڑ سب کے خواص موجود ہیں. اس پیڑ پر انگور اور تربوز اور نیم ایک ساتھ اگ سکتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پیڑ پر انگور, تربوز اور نیم ایک ساتھ اگ سکتے ہیں. ہر شاخ کا اپنا ایک پھل ہے اور ہر پھل الگ الگ رنگوں اور ذائقوں سے بھرا ہوا ہے. یہاں نیم کا ذکر بہت ضروری ہے. فرخندہ نیم کی سوداگر ہے. فرخندہ نیم کی سوداگر ہے. وہ اس کی نمکولیاں ایسے موسم میں بیچتی ہے جب معاشرے کا جسم گل رہا ہو, فاسد مادوں نے جلگار کر رکھی ہے, اور جب نیم کے پتے چبائے بغیر کوئی جا رہا. فرخندہ کی دکان پر یہ کڑواہٹ کی ڈھیری صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو دکھوں کا دریافت کرنا چاہتے ہیں, ہمیشہ موجود رہتے ہیں اور وہ قاری ہیں. کتاب پڑھنا ان کا دھرم ہے. اور وہ یونانی شاعر ہومر کی طرح اوڈیسس کی اپنے ہیرو کو خداؤں سے لڑتا دیکھنا چاہتے ہیں. ہومر کے کردار خداؤں کے خالق بھی ہیں اور ان کے خاطر ہیں. ایسے پیچیدہ مگر سحر انگیز دل نوازی کے ہنر سے مالا مال ہونا ایک لکھاری کا وصف ہوتا ہے اور قاری کا نصب. نقاد اس پرکاری کا کبھی اہل نہیں تھا. فرخندہ کو سراہنے کے لیے روایتی دانشوری اور نقاد ہونا اور تنقید نگاری کی ضرورت نہیں ہے, صرف دانشمندی کی ضرورت ہے. جو ادب کے سنجیدہ کاری ہیں, وہ سوچنے کی ہمت رکھتے ہیں, ان کے لیے فرخندہ لکھتی جا رہی ہے. ان کے ہاں مجھے عصمت چغتائی کی ایک روایت جاتی نظر آتی ہے, لیکن یہ واضح ہے کہ یہ صرف روایت کی بات کر رہا ہوں, عصمت چغتائی کی بات نہیں کرتا. اور وہ ہے بے شمار ابلاغ اور کاٹتا رہی. زندہ باد فرخندہ. اس لیے بھی کہ آپ ان درجن بھر لوگوں میں شامل ہیں جن پر میرا دل چند سطور لکھنے کے لیے آمادہ ہوا. اس وحشی دل کو آمادہ کرنے کا شکریہ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈاکٹر پیراڈائز پر آئیں گے تو ان کا طرز نگارش جو ہے وہ آپ نے اپنے ملاحظہ کیا, اور کتنی خوبصورت تحریر انہوں نے مختصر الفاظ میں اور بہت کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں بہت کچھ کہا انہوں نے. آپ اسے تعریف کہہ سکتے ہیں, اسے تنقید کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی, لیکن ڈاکٹر صاحب اسی طرح کے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اپنی روایت جاری رکھی. بہت شاندار, بہت شکریہ. اور اب اسٹیج کی طرف آنے سے پہلے میں صاحب صدارت سے پہلے آج کی خاص جو ہمارے مہمان ہیں جس کے لیے آپ سے تقریر اور یہ محفل سجی ہوئی ہے فرخندہ شبیر صاحبہ سے, تو وہ آئے ہیں اپنے حوالے سے بات ہے کہ سب سے بڑا مارکر یہ ہے کہ آپ اسٹیج تک پہنچے, وہ مارکر سر ہو. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آج کی صاحب صدر ہماری آپا فرید آپا, تمام جنہوں نے اظہار خیال کیا. ڈاکٹر صاحب, رانا صاحب, وحید رانا صاحب کا میں انتظار کر رہی تھی کہ میں ان کو سنوں گی. میں ہر ایک کی منتظر تھی جس نے یہاں پر بات چیت کی ہے. اور جبار مرزا صاحب, بنگش امتیاز قریشی اور جو ہمارے پاس سمیرہ تھی, سب سے مجھے بہت باتیں سن کر خود کو دریافت کرنے کا موقع ملا. اپنے بارے میں بہت کچھ نہیں پتہ ہوتا, واقعتاً نہیں پتہ ہوتا. ایک تو ویسے ہی کوئی
کم علمی ہوتی ہے اس لیے پتہ نہیں ہوتا، بے شعوری پن ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ میرے میں کم علمی زیادہ ہے، اس لیے مجھے اپنے بارے میں نہیں پتہ چل سکا، اور نہ ہی میں بہت سے ایسے کردار ابھی تک دریافت کر سکی جنہیں دریافت کرنا ناگزیر ہی نہیں، اعزاز کی بات ہونی چاہیے. بہرحال میں بہت شکر گزار ہوں حلقہ باب ذوق کی انتظامیہ کی، خلیق کی، اکبر نیازی صاحب کی، اور تمام مجلس عاملہ وغیرہ کی. کہنا مجھے صرف اتنا ہے خواتین و حضرات کہ اپنے بارے میں بتاتے ہوئے ہمیشہ سے شرمائی ہوں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بتانا رسوائی کا سبب ہے، اس لیے شرمائی ہوں کہ مجھے خود ستائشی کبھی بھی اچھی نہیں لگی، حتیٰ کہ خود نمائی بھی اچھی نہیں لگی. مگر یہ کہ چونکہ آج بہت ہی معزز اور بہت ہی اچھے دوستوں میں بیٹھنے کا موقع ملا، خواتین حضرات کو اتنا بتاؤں گی کہ میں نے 3 شعبے اپنائے زندگی میں، اور تینوں کے ساتھ عشق کیا. جس وقت میں نے صحافت کو اپنایا، بنیادی طور پر میں صحافی نہیں، بنیادی طور پر میں انشائیہ نگار ہی تھی، اخبارات میں لکھا کرتی تھی، کالم نگار تھی. لیکن جس سے میں سمجھتی ہوں کہ میری تربیت بڑھی اور پہچان ہوئی، وہ پھر بعد میں افسانہ بنا. لیکن اس سے بھی پہلے میں طالبہ تھی، اور طالبہ اتنی اچھی تھی کہ اپنے تعلیمی ادارے سے عشق کرتی تھی، اس کے سامنے کچھ اور کرنا نہیں چاہتی تھی پڑھائی کے علاوہ. سو میں نے نہیں لکھا. اس کے بعد جب میں لکھنے پر آئی تو ساتھ ہی میرا پروفیشن شروع ہو گیا PTV کے اندر. اب ان دونوں سے ایک ہی وقت میں محبت کرنا بہت مشکل ہو گیا. عشق تو طبیعت میں ہے، رومان طبیعت میں ہے، لیکن نبھانا بہت بڑے ہنر کا کام ہے، اور اس نبھاؤ کے لیے جو مجھے مشقت جھیلنی پڑی وہ میں ہی جانتی ہوں. لکھنا منقطع کیا کچھ وقت کے لیے، افسانہ نگاری کم کی. مجھے حلقے کے بہت سینئر لوگوں نے دفتر میں آ کر بھی کہا کہ یہ نوکری ہے، یہ ملازمت ہے، یہ تمہاری اساس نہیں بنائے گی، یہ تمہارا نام نہیں بنائے گی، یہ تو ختم ہو جائے گی. ملازمت ہے، تم اپنا افسانہ نگاری کا کام، اپنی غزلیات نظمیں کیوں چھوڑے بیٹھی ہو؟ تو ان کے کہنے پر کچھ پھر آنے لگی حلقوں میں، لیکن دل وہیں اٹکا ہوتا تھا، کیونکہ شام کو 6 بجے جب میں ڈیوٹی سے فارغ ہوتی تھی، خبرنامے تیار کر کے آتی تھی، اس وقت یہاں حلقہ شروع ہوتا تھا. تو وہاں سے آنا درمیان میں 1 گھنٹے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا PTV سے. تو مجھے ٹائم کا بہت بڑا مسئلہ رہا، اس لیے یہاں پر میں کم معافی. لیکن اتنا خوف رہا مجھے اپنے سینئر ساتھیوں کا، اب بھی رہا اور ہمیشہ سے رہا احترام کی شکل میں، کہ جب انہوں نے کہا کہ بھائی بھلے تم جو کچھ مرضی کرو، نوکری کرو نہ کرو، لیکن حلقہ نہیں چھوڑنا، تو میں ان کے ڈر سے آنے لگ گئی، افسانے لانے لگ گئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈر ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. دیکھا جائے تو یہ ڈر جو ہے، جو ہمیں تیار کرتا ہے کسی چیز کے لیے، زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس میں ہی تھی. تو پھر صحافت، الیکٹرانک میڈیا جو ہے، اس نے آپ کے سامنے ہے، رپورٹنگ بھی کی، پروڈکشن بھی کی. میں آن کیمرہ کرتی تھی، میں ملک سے باہر کوریج کرتی تھی ہیڈ آف اسٹیٹس کے ساتھ. تو ان ساری مصروفیات میں پالیسی بھی دیکھنی پڑتی تھی، بہت ساری پابندیاں بھی تھی، بہت ساری حدود تھی. ان تمام کو ادیب جو ہے حدود کو نہیں مانتا. لیکن یہ بات کسی نے بہت اچھی یہاں کہی ہے کہ 2 چیزوں کو نبھانا، غالباً بندش نے، کہ 2 چیزوں کو نبھانا کار غارت ہے. اور میں اس میں پابندیاں اور پالیسیاں بھی رکھتی تھی، اور اپنا ادب کی جو آزادی ہے ادیب کی، وہ بھی رکھنا چاہتی تھی. سو میں نے بڑا مشکل وقت بھی گزارا اس حوالے سے، لیکن ترک نہیں کیا کبھی بھی کہ میں ترک تعلقات کی قائل نہیں ہوں. تو پھر وہ سب کچھ ہوتا رہا. اس عرصے میں مجھے جو تقویت دی، میں پڑھنا جو ہے، مطالعہ ادب کا، وہ نہیں چھوڑا. یہ بات مجھے ڈاکٹر صاحب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ مطالعہ ماشاءاللہ ان کا جس طرح کا ہے. میں موٹیویٹ ہوتی تھی، حالانکہ ڈاکٹر وحید رانا سے میری ملاقاتیں نہیں تھیں، لیکن ان کی چیزوں کو، ان کا چنیدہ پن جو تھا وہ مجھے اچھا لگتا تھا. حمید شاہد صاحب کا اچھا لگتا تھا، تو میں پڑھتی ضرور رہی چیزیں. اس پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ لکھنے سے نہیں کٹی. پڑھنا جو ہے وہ اتنا ضروری ہوتا ہے کہ میں اس سے نہیں کٹی. اور پھر لکھنے پر جب دوبارہ آئی تو الحمدللہ کہ میری ایک کتاب تلاش جمال میں گمشدہ عورت جو ہے، اس کا انتخاب ہوا بطور نصاب اردو مصر کی یونیورسٹی عین الشمس. اور اسی طریقے سے جو بات ہوئی تھی ابھی قریشی صاحب نے کی تھی غالباً کہ کچھ اگر ترجمے ہوئے ہوتے تو وہ بات اور زیادہ آگے سرحدوں کے پار جاتی. تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ
میرے افسانے اماں کا وعدہ اور کیمپ اور تلاش جمال میں گمشدہ عورت، دیگر کچھ اور بھی ہیں، عشق معلق وغیرہ کے تراجم جو ہیں وہ ہندی اور انگریزی میں ہو چکے ہیں، اور یہ تراجم دستیاب ہیں، یوٹیوب پر بھی موجود ہیں اور ریختہ میں بھی موجود ہیں. تو اس سے مجھے تھوڑا اور بھی حوصلہ حاصل ہوا. تو یہ کچھ تھوڑا سا کام آنے والی ڈاکٹر صاحب جو تصنیف ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانے کا شوق مجھے اس لیے ہے کہ وہ شاید ہٹ کے لکھنے کی کوشش کر رہی ہوں. ہٹ سے مراد یہ کہ ایسے موضوعات پر شاید ابھی شروعات نہیں ہوئی. قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہیں، جو تھیم ہے، اس کو کرداری رنگ دے کر افسانے بنا رہی ہوں، اور اس کا نام رکھوں گی انشاءاللہ حیا علی الفلاح. تو یہ کچھ چیزیں ابھی تک چل رہی ہیں، اور باقی بہت زیادہ شکریہ. اور میں کچھ شاید یہاں بیٹھی ہوئی پوائنٹس تو یاد کر رہی تھی کہ بولوں گی، لیکن اب اس وقت کچھ بھی یاد نہیں رہا، کیونکہ آپ لوگوں کے اتنے شگفتہ چہرے اور شخصیات اور مسکراہٹیں دیکھ رہی ہوں بشرا کی بھی، کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں ویسے ہی ایک باغ میں چمن میں آ گئی، جہاں دانش بھی ہے، جہاں معصومیت بھی ہے. اس گیدرنگ میں دانش بھی ہے، بہت ہے، معصومیت بھی ہے، علم بھی ہے، اور اپنائیت بھی ہے. اپنائیت تو ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو ہر رشتے پر بھاری ہے. اور حمید شاہی صاحب چونکہ موجود نہیں، لیکن انہوں نے انتہائی خلوص کے ساتھ میرے لیے پیغام بھیج دیا، ریکارڈڈ پیغام. تو میں کبھی بھی کسی سے کے بارے میں کبھی بھی کوئی دوسرا گمان رکھتی ہی نہیں. میرے پاس ایک ہی گمان ہوتا ہے جسے اسبات کہتے ہیں. میں مثبت انداز کی خاتون ہوں. کوئی کتنا ہی مجھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ برائیوں سے صرف نظر ہے، سامنے اگر جرم نظر آ رہا ہے تو ہٹا لی جائے نظر. بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کے لیے مکمل ویجیلنٹ نہیں، آپ کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے. اس لیے اسبات بہت ہی محفوظ، بہت ہی محتاط طریقہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، خوشگوار رہنے کا. تو میں ان کے لیے یہی کہوں گی کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی جو نہیں آ سکے افراد، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. تو خواتین حضرات بہت بہت شکریہ. اور کچھ اگر کہنا بھول گئی ہوں گی تو پھر اگلی کسی نشست میں، کیونکہ میں بولنے والے تو ہم ہیں. یونیورسٹی کا تجربہ بھی بتا دیتی ہوں، اور ایک اور دلچسپ واقعہ شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ، پھر اس کے بعد اجازت لوں گی. یہاں بات ہوئی تھی ادب اور صحافت کے حوالے سے. تو قبولیت جو ہے نا، ایکسیپٹنس بہت مشکل ہے ہماری سوسائٹی میں. کسی بھی سطح کی قبولیت، کسی کو بطور شخصیت، بطور ہنر، بطور صلاحیت بہت مشکل سے قبول کیا جائے گا. تو میں جس وقت لٹریچر اور صحافت دونوں کر رہی تھی، تو میڈیا میں جب میں کسی ڈاکومنٹری پر، کیونکہ میں نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ دستاویزی فلمیں بنائی ہیں، پروگرامنگ کی ہے، اور میری ہر پروگرامنگ کو الحمدللہ ہر دوسرے پروگرام کو انٹرنیشنل ایوارڈ ملتا رہا. ایشین براڈ کاسٹنگ یونین نے مجھے پاکستانی پاکستانی سیاحت پر کام کرنے کے حوالے سے ایوارڈ دیا تھا. اور پاکستانیت پر سافٹ امیج آف پاکستان جو حکومت پاکستان کا ایک پروگرام تھا، اس کے تحت میں جو رپورٹنگ کرتی تھی، جس میں پاکستان کے سافٹ امیج بھی دکھاتی تھی، اس میں ویمن امپاورمنٹ تھی، ویمن کے مسائل کے حل کی طرف عملی پیش رفت یا شعور، اور پھر دور دراز پاکستان کے علاقوں میں عورت کے معاملات. تو اس پر جب میں ڈاکومنٹریز بنایا کرتی تھی، تو اس پر مجھے کافی زیادہ انعامات آنر ملتے رہے. کبھی مجھے سبز کلر ملا، کہیں سے مجھے وائٹ کلر ملا. وہاں کلرز کا سسٹم ہے، آپ لوگ جانتے ہی ہیں. تو وائٹ کلر جو ہے وہ فرسٹ اسٹینڈ کرتا ہے، پھر سبز جو ہے وہ سیکنڈ اسٹینڈ کرتا ہے. تو اس طرح میں نے ڈاکومنٹریز میں بہت کام کیا. تو وہاں جب میں ایوارڈ لیتی صاحبہ صدارت، تو کیا ہوتا تھا کہ وہاں پر بھی کچھ ایسے افراد تھے جو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو وہاں پر بھی ایسی شخصیات ہیں جو کہتی نہیں یہاں نہیں ملا ہوگا، یہ ادیبہ بھی ہے، کسی کتاب پہ مل گیا ہوگا ایوارڈ، یہاں سے نہیں مل سکتا. اور جب میں ادب لٹریچر میں آتی اور یہاں سے کوئی ترجمہ کہتے ہوں گے کہ میڈیا سے ملا، جی ہاں، یہاں پر کوئی ترجمہ کسی کتاب کا آیا، کسی کہانی افسانے کا یا نظم کا، تو یہاں والے یعنی ادب کے لوگ بولتے تھے یہ چونکہ میڈیا میں بڑی فعال ہے، اسے ٹی وی کی طرف سے ملا ہے، یہاں سے نہیں مل سکتا. بتانے سے مقصد یہ کہ انسانی شخصیت کے اتنے دلچسپ پہلو ہیں. دلچسپ کا لفظ جی بتاؤں گی میں بھی.
تو اتنے دلچسپ پہلو ہیں خواتین و حضرات کہ آپ انجوائے کریں ان پہلوؤں کو، پورے نہیں، اس کو انجوائے کر کے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں کچھ. ہر شخص کے پاس ایک وجدان ہے، ہر شخص. الہام وراثت نہیں ہوتی، الہام اللہ تعالیٰ نے بطور انسان دے رکھا ہے. وہ دے دیے. سو ہم جب وجدان کے ذریعے کچھ ڈھونڈتے ہیں تو ہم دھوکہ نہیں کھاتے. ہم جب وجدان کی مدد سے کچھ ڈھونڈتے ہیں تو ہم دھوکہ نہیں کھاتے. ہم جھوٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے وجدان سے ڈھونڈا ہے. تو اس لیے اس کتاب کا جو آنے والی ہے اس کا بنیادی موضوع وجدان ہے. اور جو بات ابھی خلیق نے کہی ہے کہ ایک آخری بات کہ سبانی عمری کے حوالے سے، تو میں یہی کہا کرتی ہوں کہ بھی کیا ہے ایسا کہ کتاب لکھی جائے. ایسا کیا بڑا کر دیا ہے کہ کتابوں تک آ جائے. میں حیران ہوتی ہوں ہمارے ہاں چند چیزیں لکھنے کے بعد لوگ کتاب چھاپ لیتے ہیں. کتاب ایک دستاویز ہے، ایک مستقل پہچان ہے. اس کو تو بہت ہی ٹھوک بجا کر مارکیٹ میں لانا چاہیے. کیسے لکھ کر لیتے ہیں اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ کتابیں چھپ جاتی ہیں. تو میری یہ کتاب جو اب آئے گی بڑی ٹائم کے بعد پھر آ رہی ہے، 4 سال 5 سال کے بچپن کے بعد. اس کا نام ہے وہ آٹو بایوگرافی انشاءاللہ ہوگی، جس میں میڈیائی زندگی اور ادبی زندگی اور اپنی ذاتی فیملی کی سماجی زندگی ہوگی. اور اس کا انشاءاللہ نام ہوگا ایک تھی لڑکی. ایک تھی لڑکی. ایک تھی لڑکی کے نام سے. ایک ہے لڑکی. جی شکریہ. تو اس میں انشاءاللہ واقعات لکھیں گے. میں اس کو کسی بھی آٹو بایوگرافی کو یہ نہیں سمجھتی ڈاکٹر کہ وہ صرف آپ کی زندگی پہ گزرے ہوئے بیتے ہوئے لمحات کی ایک رپورٹنگ ہے. ایسے نہیں ہے. وہ نظریہ دیتا ہے. آپ کی جو سوانح عمری ہے وہ نظریہ دیتی ہے پوری سوسائٹی کو کے لیے جو آپ سوچتے ہیں زندگی بھر اس کا عکس ہوتی ہے. تو اس لیے وہ ایسی کتابیں جسے سوانح عمری کہیں وہ ہمارے ہاں تو شاید اتنی اس کی پذیرائی کا یا اس کا معاملہ نہیں. باہر اس کی بہت وقت ہے کیونکہ وہ سچ کے ساتھ لکھی گئی کتابیں ہیں جس سے نظریہ ملتا ہے. ایک محنت کرنے والے انسان کی پوری زندگی کیسے گزری وہ ایک نظریہ. ایک بیکار نے سہل پسند نے کیسے گزاری وہ بھی ایک زاویہ. تو سوانح عمری بذات خود صنف کی ادب کی ایک ایسی صنف ہے کہ جس کا صرف 2 ہی شرطیں ضروری ہے کہ وہ سچائی سے لکھی گئی ہو، غیر جانبداری سے لکھی گئی ہو، اور اس کے اندر خواہ مخواہ کی رنگ آمیزی نہ ہو. اس میں کوئی اسکینڈلائزنگ پوسٹرز، اس میں کوئی شدت پسندی، کوئی تشہیری مواد بکنے کے لحاظ سے نہ ہو. وہ خالص آپ کی زندگی کا ہی عکس ہونا چاہیے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام کی. اور یہ کہ دعا فرمائیے کہ ہمیں سے میں اپنے لیے دعا کی درخواست کروں گی کہ میں کچھ کر سکوں، زیادہ بہتر کر سکوں. یہاں جتنی گفتگو ہوئی ہیں سب بہت مفید تھی. میں نے کچھ نکات کو ذہن کے اندر رکھ لیا اور کچھ نکات جو ہیں رکھنے بھی چاہیے ہر ایک کو. اور اس پر انشاءاللہ مزید غور رہے گا اور آپ کو کچھ اچھی کہانیاں سننے کو پڑھنے کو.